بھائیوں دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عظیم پاکستان عنایت فرمایا ہے، تو جس طرح اس کی قدر کرنی چاہیے، میرا خیال میں اس طرح سے ہم اس کی قدر نہیں کر پائے۔ اگر ہم دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو دنیا کے اندر بہت سے ممالک ہیں، اس کے اندر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو وافر مقدار میں دیا ہوا ہے، اور اس کی اگر ہم دیکھیں تو جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزیں دی ہوئی ہیں، جس طرح کہ تیل ہے، گیس ہے، اور جس طرح اس کے موسم ہے، میرا خیال میں پوری دنیا میں یہ نہیں ہے۔ اور جس طرح آج کے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ مہنگائی، اور جس طرح آج بل آ رہے ہیں اور گیس کے بل آ رہے ہیں اور تیل کا جو انہوں نے حال کر دیا ہے، ان سب کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو جس طرح یہ کئی سالوں سے ہمارے سیاستدان ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اور ہم ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور پھر چوتھا پانچواں اور پھر پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی قصور ہے۔ جو آج یہ معاملات چل رہے ہیں مہنگائی کے، لوگ اپنے جناب موٹر سائیکل بیچ کے اور خواتین اپنے زیور بیچ کے جس طرح یہ بل ادا کر رہے ہیں لوگ، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے خواہش اور ایک ہوتی ہے کوشش۔ ہماری خواہش تو ہے کہ جناب اس ملک میں امن آئے اور ہر طرف جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں، اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں، لیکن جو ہم عملی طور پہ جب کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں کیا دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ہم وہاں پہ اپنی برادری کو آگے لے جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے قبیلے کو آگے لے جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اپنے دوستوں کو آگے لے جاتے ہیں، وہاں پہ ہماری مجبوری آ جاتی ہے۔ تو جو خواہش ہوتی ہے وہ تب ہی بدلے گی جب ہم اس کی کوشش کریں گے۔ تو بھائیوں، اگر ہم دیکھیں جو موجودہ جو سیاستدان ہیں، ان کو اگر دیکھیں، ان کی اگر حالت دیکھنی ہو تو سیاست سے پہلے جناب ان کی کیا حالت ہوتی ہے کہ یہ آتے موٹر سائیکل پہ ہیں، اور جناب جب یہ جاتے ہیں اپنے، تو ان کے جناب بینک بیلنس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری جو سیاست ہے وہ ہے نبیوں کے جو ہمارے صحابہ کرام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، جو ان کی سیاست ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جان نثار تھے، ہم نے دیکھنا ہے ان کی سیاست۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ چینجنگ آئے اور معاملات درست ہو جائیں تو ہمیں وہی سیاست پہ چلنا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثاروں کی سیاست ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جناب ہمارے آگے جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ جناب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہے، یہ سیاستدان میرے لیے فائدہ مند ہے، اس کے آگے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ بندہ کیسا ہے، جس طرح کا بھی ہے، جو میرے فائدے کا بندہ ہے میں نے اس کو آگے لینا ہے۔ تو بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ چینج ہو جائیں، ہمارے ملک کا نقشہ چینج ہو جائے، جہاں پہ جو قتل و غارت ہے، چوری گری ہے، جہاں پہ نفسا نفسی کو جو عالم ہے، جو ظلم و بربریت ہے، جو یہ ماحول ہے سارا، اگر ہم نے اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کے لیے ہمیں کوشش بھی ایسے ہی بندوں کی کرنی ہے۔ تو ایسے بندے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ ایسے بندے الحمدللہ ہم نے آپ کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو نمائندے ہیں، انشاءاللہ آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ جو یہ نمائندے ہیں انشاءاللہ جب یہ آگے آئیں گے تو پھر اس ملک کے اندر جو استحکام ہے، یہ چوری گری ہے، یہ معاملات ہیں، انشاءاللہ یہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جو نمائندے ہیں ان کو انشاءاللہ آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ان کی سوچ کے ساتھ سوچ بنانا ہے، ان کے قدم کے ساتھ قدم لانا ہے، تو دیکھیں گے وہ دن دور نہیں ہے
کہ انشاءاللہ اس ملک میں ہر طرف انصاف، عدل اور جناب ہر طرف آپ کی محنت سے جو جلائے ہوئے چراغ ہیں، انشاءاللہ اس کی روشنی سے ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ رحمان راشد صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان مرکز مسلم لیگ اس کی ہدایت میں انشاءاللہ بھائی کو سکھا ایک بات چلتی ہے عام کہ یہ سیاست جو ہے یہ نئی لوگوں کا کام ہے، حالانکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، اور اب اپنی امت کی سیاست میں کروں گا، اور میرے بعد جو میرے خلیفہ ہیں وہ میری سیاست کریں گے، جب جو میرے دین کے وارث ہیں وہ سیاست کریں گے۔ تو ایسا ہوا کہ یہ پوری سیاست جو ہے نا یہ لبرل معاشرے کے ہاتھ میں آ گئی، یعنی کہ انڈیا کے اندر وہاں سے سیاست آئی ہے، وہاں سیاست کرنے والے سارے انگریز تھے، ٹھیک ہے، اور وہی جمہوری سیاست ہمارے پاس آئی ہے، اور یہ چند خاندان ہیں جو یہاں پر سیاست کر رہے ہیں، اور جو چاہتا ہے جس کا جو چاہتا ہے وہ سیاست کرتا ہے۔ جیسے بھائی آصف شاکر صاحب بیان کر رہے تھے کہ لوگ یہ آتے موٹر سائیکلوں پر ہیں جناب، آ کر جناب جس کے پاس تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں وہ محنت کرتا ہے، اور اس کے بعد جناب ایک سیزن لگاتا ہے، پھر لہریں بہریں ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جناب کو مالک بن جاتا ہے۔ پہلے جناب کسی آبادی کے اندر رہتا ہے، رائیاں پنڈ دے وچ رہندا ہے، اس تو بعد پھر جناب پتہ چلتا ہے یہ تو ڈی ایچ اے میں چلا گیا جناب، استغفر اللہ، اس نے فلاں کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا، اتنی ہے تو بہت بڑا مالدار شخص ہو گیا، اللہ، ٹھیک ہے، یہ ایسے۔ اور پھر ایک وقت ہوتا ہے جب جناب پہلی مرتبہ آتا ہے نا، جو ہر گھر میں جاتا ہے جناب، ہر بندے کے پیچھے جناب ملتے سماجتے جو کچھ ہوتا کرتا ہے۔ پھر جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی طے کیا ہوتا ہے کہ اتنے کروڑ ہم کو دو، تو پھر اس کے بعد آپ کو ٹکٹ ملے گا۔ جب سیاست یہاں سے شروع ہو جائے نا کہ اتنے کروڑ دو، تو پھر اس نے بھی یہ سوچنا ہے جناب اگر 3 کروڑ دینا ہے، 10 کروڑ دینا ہے، 20 کروڑ دینا ہے، پھر جناب اگر 10-15 کروڑ ادھر بھی لگانا ہے، اور اس کے بعد وہ بھی حساب لگایا کہ انشاءاللہ ہم نے اچھا سیزن لگ گیا ہے، ارب روپے میں بھی انشاءاللہ کما لوں گا، تو 2-4 ارب روپے کما لیتا ہے۔ تو ہم اس سیاست کو کرنے آئے ہیں جو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست دی، صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ۔ وہ تو ایسی سیاست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے لیے رہتی دنیا کا ایک مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے تو حاتم طائی کا بیٹا عدی آیا، آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہتا میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج میں اس نبی کے پاس جا رہا ہوں جس کے دنیا کے ہر طرف چرچے، اور روم و ایران کے اندر جناب کھلبلی مچ گئی ہے کہ یار ایسا شخص آیا ہے محمد کا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور ہر طرف اس کا خوف ہے، ڈرتے ہیں لوگ اس سے، کون ہے یار؟ آج دیکھتا ہوں یہ ہے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور سوچ رہا تھا کہ آج اس کے گھر جانے والوں کو پتہ نہیں اس کا رہنا سہنا کیسا ہوگا، کیسے وہ کسرا کے بادشاہ یہ تو عارضی ہے، اور یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اتنا بڑا جناب رہن سہن کیسا ہوگا، وہ الگ ہی ہوگا، اس کو نبوت ملی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہتا ہے جی حاتم طائی کا بیٹا ہوں عدی، تو کچھ سوال لے کے آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کا بڑا چرچا سنا میں نے، کچھ سوال لے کے آیا ہوں تو ان کا جواب نہیں مل گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ گلے ملے اور اس کو ملتے کہتے ہیں یار میں تیرے باپ حاتم طائی سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ اسلام تو نہیں لے کے آئے لیکن جو کام کرتے تھے نا
اس کام کی وجہ سے میں بڑا خوش ہوں اس سے، تو مجھے اس کے ساتھ بڑی محبت تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے۔ کہتا ہے جب میں آگے گیا دیکھا کہ جو خاتم الانبیاء ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے نبی، نبیوں کے سردار، سارے نبیوں سے افضل اور خاتم النبیین، رہتی دنیا تک ان کا سکہ چلے گا، ان کے پاس جا رہا ہوں۔ آگے دیکھا کہ ننگی زمین اور اس پر پتھر پڑے ہوئے۔ اب سوچ رہا تھا یار مجھے کہاں بٹھائیں گے؟ کہتا ابھی میں سوچ ہی رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں سے چادر اتار کے نیچے بچھائی۔ اب میں سوچ رہا تھا شاید اس چادر کے اوپر خود بیٹھیں گے، میں ننگی زمین پر بیٹھوں۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ مجھے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، مجھے کہتے اس چادر پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے پھر سوچا شاید یہ چادر پر جناب مجھے بٹھا کے اندر سے کوئی اچھی چادر لے کے آئیں گے۔ کہتے ہیں لیکن واقعی وہ ننگی زمین پر پتھروں کے اوپر خود بیٹھ گیا اور مجھے چادر کو بٹھا دیا۔ اب مجھے پوچھتے ہیں ہاں بتا کون سے تیرے سوال ہیں؟ کہتے ہیں بس مجھے اب کلمہ پڑھا دو، میرے سارے سوال ختم۔ سبحان اللہ۔ میں اس نبی کی بات کر رہا ہوں، وہ نبی سیاست لے گئے اور انہوں نے سیاست کی۔ پھر کیا سیاست کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اکاؤنٹنٹ تھے۔ شاید آج ایسی بات آپ کو سے بڑی مولوی نہیں بتائی، پتہ ہی نہیں سی۔ لوگ تو کہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا نا تو کائنات کے اندر کسی کے پاس کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارا کچھ تھا لیکن اپنے پاس رکھتے نہیں، اللہ اکبر۔ سارا کچھ بانٹ دیتے، سبحان اللہ۔ کچھ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن ظہر کے وقت مسجد نبوی بھری ہوئی سامان کے ساتھ، پوری مسجد نبی بھری ہوئی اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اتنا تقسیم کیا، ظہر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی۔ عشاء کے وقت نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھا کے گھر آئے۔ میں نے پوچھا کہ آ کے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں گھر کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ۔ کہتے ہیں آج تو اللہ کے رسول ہم بھی انتظار کر رہے تھے، آپ بانٹ رہے ہیں کچھ لے کے آئیں گے۔ کہا میں سارا کچھ بانٹ کے آیا ہوں، مجھے بھول گیا تھا میں گھر میں لے کے۔ سبحان اللہ۔ ہم اس قائد کی رعایا ہیں، وہ ہمارے قائد ہیں، وہ سیاستدان ہیں۔ آج کے سیاستدان کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی تو بانٹتے ہیں نا۔ پتہ کہاں بانٹتے ہیں؟ پتہ اپنے بچوں کو بانٹتے ہیں، اور واقعی بانٹتے ہیں۔ غریب بھی ہے نا، ویسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب آپ لوگوں کا ٹیکس اکٹھا کر کے ان کو مقام ملتی چاروں گے۔ یہ جتنے ریڑیوں والے ہیں جناب، جتنے جناب فلوٹ لگاتے ہیں یا گڈیریاں بیچتے ہیں جناب، جتنا کچھ بیچ رہے ہیں نا، جو سارا دن مزدوری کرتا ہے جناب، اپنے جناب سر پر جناب وہ اٹھا کے گارا سیمنٹ سارا جناب دیکھتے ہیں نا، یہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ غریب کھاتے ہیں۔ یہ غریب کیوں مسموم ہے؟ ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، رات کو چلے سونے کے لیے جگہ نہیں ہے حکمرانوں کے پاس۔ صحیح ہے تو بھائیو یاد رکھو، اگر اس نبی کی سیاست کرو گے، میں کہتا ہوں پھر انشاءاللہ امن آئے گا، امن آئے گا انشاءاللہ۔ اگر وہ سیاست جو یہ کر رہے ہیں اگر یہ کریں گے پھر امن کی امید نہ رکھو، پھر واقعی ایسے ہوگا جناب لوگ مار روڈ پہ آئیں گے اپنے گلوں میں لٹکائے ہوئے، کہیں گے جناب، کوئی کہے گا جناب میں خودکشی کرنے کے لیے، کوئی چاہتا میرے بچے خرید لو، کوئی نہر میں چھلانگ لگائے گا، کوئی کچھ کرے گا، خودکشی کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کو دین کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ آپ کے وہ وزیر موجود ہیں اس ملک کے اندر جن کو کلو واللہ نہیں آتا، استغفر ایسا اللہ۔ ہے کہ نہیں؟ بالکل۔ آپ کے وزیر ہیں، آپ کے حکمران ہیں، کلو واللہ نہیں آتی، مسلمانوں کے حکمران ہیں۔ حالانکہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ ان لوگوں کو نا علاقوں کے گورنر بناتے تھے جن کو دین کے بارے میں زیادہ علم ہے۔ چھوٹا ہوتا تھا اور کیسے حکمران ہوتے تھے،
ان کے کپڑوں پر ٹانکے لگے ہوتے، پیوند لگے ہوتے. سب سے مشہور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑی خلافت ان کی ہے نا. 17 ملکوں کے بادشاہ تھے، 17 ملکوں کے بادشاہ تھے، اللہ اور کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے. اللہ اکبر. آپ حدیث سن کے نا کام کریں گے، حدیث سن کے کام کریں گے. سارے صحابی ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے کبھی بڑے بڑے صحابی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کٹے ہوئے، کہتے ہیں یار امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں، تاکہ مدد کرتے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے، 17 ملکوں کے بادشاہ بن گئے ہو، کتنی کتنی فتوحات، کیا کس کا فتح کر دیا، کہاں کہاں فتوحات ہو گئی. اب تو اچھے کپڑے پہن لو، اللہ لیکن ہمت نہیں کسی کی کہ عمر فاروق کے پاس جا کے کہیں اچھے کپڑے پہن لو. آخر میں کہتے ہیں جناب ہم نہیں یہ بات کہہ سکتے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے، ان کو کہتے ہیں آپ کہیے، ان کی بات مانیں گے. اب سارے اکٹھے ہو گئے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، جا کے کہتے ہیں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ اچھے کپڑے پہن لو، اب تو حالات چینج ہو گئے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں جاتی ہوں، میں جا کے عمر فاروق کو کہتی ہوں. اور گئی، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، جا کے کہا، بلایا اپنے پاس، کہتے ہیں امیر المومنین بس کر دو، تو پرانی عادتیں چھوڑ دو، کپڑے اچھے پہن لو، کھانے کے لیے اچھا کھانا کھا لو، چھوڑ دو یہ روکھی سوکھی روٹی کھانا. کیوں ایسے کرتے ہو؟ اللہ نے بڑا دے دیا، بیت المال بھرا ہوا ہے. اللہ اکبر. کیا کہتے ہیں؟ فوری طور پر نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری زندگی، کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے گھر 3 ماہ چولہا نہیں جلتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے غریبوں کے اندر بانٹ کے آتے تھے، گھر کچھ نہیں لے کے آتے تھے. آپ کو وہ دن یاد نہیں؟ آپ کو وہ دن یاد نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ سب کے پیٹوں پر 1 پتھر بندھا تھا اور اللہ کے رسول کے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے؟ اللہ آپ کو وہ وقت یاد نہیں ہے؟ سبحان المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیان کرتے کرتے خود بھی رو رہے تھے، میں بھی رونا شروع ہو گئی. حتیٰ کہ روتے روتے ان کی بھی ہچکی بات گئی اور میری بھی ہچکی شروع ہو گئی، اور روتے روتے ان کے چہرے کے اندر ہچکی بھرا. میری ہمت نہیں پڑی، میں کیا بات کروں. وہ قائد جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی، اور ایسی حکومت کی تھی، یہ کہا تھا اگر فرات کے کنارے پر کتا بھی پیاسا مر گیا، عمر سے ان کے بارے میں پوچھا جائے. آج انسان مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، انسان ہی انسان بھی مر رہے ہیں، جانور بھی مر رہے ہیں. کچھ نہیں رہا، باہر بیٹھے جناب کر رہے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ پاکستان مسلم لیگ انشاءاللہ آج سے 1400 سال جو پہلے سیاست تھی وہی لے کے آئے گی. انشاءاللہ امن ہوگا، ہر ایک کو کھانا ملے گا، انشاءاللہ کھانا ملے گا، اور ہر ایک کی داد رسی ہوگی. کسی ظالم کو یہ جرت نہیں ہوگی کسی چھوٹے پر، کسی غریب پر، کسی ماڑے پر ظلم کرے. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ظلم ہوگا اس ظلم کو روکا جائے گا اور بدلہ لے کے دیا جائے گا. انشاءاللہ. اس لیے بھائیو آپ نے کوشش کرنی ہے اپنے علاقوں کے لیے. آپ کو ذمہ داری دے رہے ہیں، یہ ہم کو فارمیلٹی پوری نہیں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو ذمہ داری مل گئی وہ ایسے ہے جیسے کھلی چوری کے ساتھ دفاع کر دیا گیا. کیا مطلب؟ اس کا حق ادا کرے. حق کیا ہے؟ آپ نے کوشش کرنی ہے ہر اپنے علاقے کے اندر جو آپ کا محلہ ہے، اپنے محلے میں کمیٹی بنانی ہے. 10 بندوں کی، 15 بندوں کی، 20 بندوں کی کمیٹی بنانی ہے. پھر اپنے محلے کا پتہ کرنا ہے، یار میرے محلے کے اندر کتنے یتیم، میرے محلے کے اندر بیوہ، وہ اس وجہ سے برائی تو نہیں کر رہے اس کے بچے بھوکے ہیں. ہاں جی، اپنے ہمسائے کا خیال رکھنا ہے. سب کا پتہ ہو یار کوئی ایسا بندہ تو نہیں جس کے پاس میڈیسن نہیں اور بھوک کی وجہ سے، میڈیسن کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اور اس کے پاس میڈیسن نہیں. انشاءاللہ ہم نے یہ سارے کام کرنے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. انشاءاللہ اس لیے ذمہ داری دے رہا ہوں. آپ کی نظر میں ہو کوئی بندہ بھوکا نہ سوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایسا بندہ جس نے اپنا پیٹ بھر کے کھا لیا ہمسایہ بھوکا رہا وہ مسلمان ہی نہیں. اللہ. تو انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کر کے کاوش کر کے محنت کرنی ہے اور انشاءاللہ بیٹیاں بنانی ہے، خدمت کے کام کرنے انشاءاللہ. گلی کے اندر
اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. بہت سی باتیں تھیں, انشاءاللہ پھر موقع ملا تو کریں گے, ابھی وقت بہت کم ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ابھی انشاءاللہ آپ ہی جاری کیے جائیں گے تو جی ماشاء اللہ جی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے یونین کونسل 300 درمیان ایک تو تصویر اتارنی ہے بھائی, اپنے ہار اپنے کول رکھن جی. آپ کا تصویر بھی اتارنی ہے. صاف کر لیا تو وہی بیٹھے سارے جیز اللہ صاحب آ جائیں. اب تو منڈے ہار بول رہا ہوں اسی طرح بہت خوشی بیٹھو, خوشی خوشی میں بیٹھ جیسے بھائی ادھر اس سائڈ میں یونس اور صاحب جی سینئر نائب صدر. ملک زین جی نائب صدر. ماشاء اللہ. اقبال صاحب جی جنرل سیکرٹری. ہاں جی عمران جٹ صاحب جی جوائنٹ سیکرٹری. ہاں زندگی پہلی دفعہ ہے. کو رکھنا بھائی, کو رکھنا دو آگے نے دو آگے. آپ جب کھار اپنے کو رکھ رہے ہیں. طیب شاکر صاحب جی میڈیا سیکرٹری. محمد جمیل صاحب. جمیل صاحب بھی آئے تو کسی آ جاؤ. بھائی اپنا اپنا ہاتھ پا کے گروپ فوٹو ہو جائے. اعوذ باللہ